السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایمان کی حلاوت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ وہ 3 صفات یہ ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا یہ کہ کفر کی طرف پلٹنا اس سے اس طرح ناپسند ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے۔ محترم سامعین، اپنے اس ارشاد گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس اور اس کے حصول کے 3 ذرائع اور اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عقائد، اعمال اور اخلاق کی جتنی شکلیں متعین کی ہیں، خواہ ان کا تعلق دل سے ہو، زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے ہو، ان کے اندر اللہ نے ایک خاص حلاوت اور مٹھاس بھر دی ہے۔ البتہ اس مٹھاس کو زبان سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے چکھا جاتا ہے۔ ایمان جو تمام نیک اعمال کا سرچشمہ و منبع ہے، اس میں چاشنی اور ذائقہ ہے۔ اہل دل اسے محسوس بھی کرتے ہیں اور چکھتے بھی ہیں۔ یہ ایسا مسحور کن ذائقہ ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو یقین جانیے کہ 2 عالم کی ساری سعادتیں قبضے میں آ جاتی ہیں۔ ذرا ان مناظر کا تصور تو کیجئے کہ تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی موٹی موٹی سیلیں رکھ دی گئی ہیں، رسیوں میں جکڑ کر مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عہد عہد کہتے ہیں۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، بدن کے خون سے انگارے بجھتے ہیں، مگر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی۔ بری طرح پٹائی ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر ابو بکر ہے کہ ہوش آنے پر دریافت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ تخت دار پر کھینچے جانے والے ہیں، مگر خبیب ہیں کہ زندگی کی آخری 2 رکعت نماز کی تمنا کرتے ہیں۔ کافروں نے کاشانہ نبوت کو گھیر رکھا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ بے خوف و خطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ سب حلاوت ایمانی کے کرشمے ہیں، یہ کوئی افسانے کی باتیں نہیں، تاریخ انسانی کے مسلم حقائق ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حلاوت کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اس ارشاد گرامی میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ اس جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے، جو ایمان والے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اسی بات کو زیادہ کھول کر اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور قبیلے، تمہاری وہ دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہاری وہ تجارت جس کے مندے ہونے کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، اور تمہاری وہ حویلیاں جو تمہیں بہت ہی عزیز ہیں، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے۔ اس آیت میں تم انتظار کرو دراصل بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر مقرر کردہ اس معیار سے گر کر کہیں بھی سمجھوتا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم صادر کر دے گا کہ جس کی تم تاب نہیں لا سکو گے۔ یہ محبت کا عملی پہلو ہے، عمل سے اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا اور دلوں کا حال اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ نیز ہم نے ایک بہت ہی مشہور اور سچا ارشاد گرامی بارہا سنا ہے اور پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں پا سکتا جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ اور ہم سب یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ محبت کا لازمی تقاضا اطاعت و فرما برداری ہے۔ بات نہ مانے اور محبت کا دم بھرے
بھلا یہ کیسی محبت ہے؟ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ فرما برداری کے بغیر محبت کا دعویٰ بے دینی ہے، جبکہ محبت کے بغیر فرما برداری منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، حلاوت ایمانی کا دوسرا ترکیبی جز یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسری آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ محبت کے اس دائرے میں والدین، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست احباب اور دیگر مسلمان بلکہ انسان آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوق سے محبت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، اس سے بھی خلاوت نصیب ہوگی، مگر شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے حکم کی پابند ہو۔ ذاتی منافعت اور شخصی مفاد کے لیے ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا دم بھر سکتا ہے اور اس پر 100 جان سے قربان ہونے کی بات کر سکتا ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس کو محبت کہنا سراسر زیادتی ہے۔ یہ دراصل سودے بازی ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کا قلبی تعلق کسی شخص سے محض اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا جاہ و منصب یا دنیاوی مقام کیا ہے۔ ایسی سوچ ہی آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ ان کے وہ پورے حقوق ادا کریں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور ایسی محبت مضبوط بنیادوں پر قائم ہونے کی وجہ سے خلاوت ایمانی کا باعث بنے گی اور تا قیام قیامت قائم رہے گی۔ ایمان کی مٹھاس کا تیسرا ترکیبی جز اس ارشاد گرامی میں اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے اس طرح ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ بڑی واضح بات ہے کہ جس شخص کے سر میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ اسے آگ کی ضرر رسانیوں اور تباہ کاریوں کا علم ہے، بلکہ اگر کہیں کوئی ایسا خطرہ منڈلا رہا ہوگا تو اس سے کوسوں دور بھاگے گا۔ مدعا یہ ہے کہ اگر آگ خطرناک ہے اور امکانی حد تک اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے تو کفر اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ایسی آگ کا سبب ہے جو ہر دم بھڑکتی رہی ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنا سلامتی کو چھوڑ کر آگ قبول کرنے کے مترادف ہے۔ اگر دنیا کی آگ میں کودنا گوارا نہیں تو جہنم کی 70 گنا بڑی ہوئی آگ میں جانا اور جلنا کیوں کر گوارا ہو سکتا ہے؟ یہاں معلوم اور موجود خطرے کو سامنے لا کر ایمان سے محرومی کی صورت میں آنے والے خطرے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے اعمال کی نگرانی کریں، پھونک کر قدم رکھیں، نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، تب جا کر خلاوت ایمانی نصیب ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔